رامین روتے روتے سو گئی تھی کیونکہ اس کی گڑیا کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گڑیا کے کپڑے بالکل ٹھیک تھے۔ اچانک اس کے کمرے کی کھڑکی پر دو پرندے آ کر بیٹھ گئے۔ رامین پرندوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ یہ دونوں درزی پرندے کہلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھی رامین، یہ کپڑے ہم نے سیے ہیں۔ کیا واقعی تمہیں سلائی آتی ہے؟ رامین نے ان پرندوں سے پوچھا۔ بالکل آتی ہے، تبھی تو ہمیں درزی پرندہ کہا جاتا ہے، درزی پرندے نے جواب دیا۔ اچھا، تو تم اپنا گھونسلہ بھی سلائی کر کے ہی بناتے ہوگے؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ کیسے بناتے ہو تم اپنا گھونسلہ؟ رامین نے دلچسپی سے پوچھا۔ مادہ پرندے نے بتایا، سب سے پہلے تو ہم دونوں مل کر پتے جمع کرتے ہیں، پھر میں اپنے پیروں سے انہیں قریب لا کر اپنی تیز چونچ سے ان کے کنارے ملاتی ہوں اور پھر ان پتوں میں سوراخ کر کے مکڑی کے جالے، خشک گھاس پھوس، روئی وغیرہ کو دھاگے کی شکل دے کر اس سے پتوں کو سیتی ہوں۔ ہماری چونچ لمبی اور باریک ہوتی ہے، ہم اسی سے سوئی کا کام لیتے ہیں، پتوں کو ایک ساتھ ملا کر اور ان میں ٹانکے لگا کر ایک پیالے کی شکل دے دیتی ہوں۔ مادہ پرندے نے جواب دیا، لیکن تم بغیر ناپ کے کیسے گھونسلہ سی لیتی ہو؟ رامین نے تجسس سے سوال کیا۔ پہلے میں خود کو ایک پتے میں لپیٹ کر دیکھتی ہوں، اگر ناپ ٹھیک نہیں ہوتا تو ایک دو پتے اور جوڑ لیتی ہوں اور پھر مزید اسی جسامت کے پتوں کو جمع کر کے سلائی کا کام شروع کرتی ہوں۔ مادہ درزی پرندے نے فخر سے بتایا۔ تمہارے بچوں کے بیٹھنے سے گھونسلہ ٹوٹ نہیں جاتا؟ رامین نے پوچھا۔ ہم بہت احتیاط سے چوڑے، مضبوط اور لچکدار پتوں کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کی بناوٹ بھی اچھی ہو اور وہ مضبوط بھی ہوں۔ نر پرندے نے رامین کی الفالجھن دور کی، اور اگر کسی وجہ سے تمہارا گھونسلہ